بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ اسلامی تاریخ پڑھنے کے بعد مجھے پورا یقین ہے ہم سب کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے راز سب کو سنائیں، اللہ اس کا بھی اجر دے گا انشاءاللہ۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جسے خدا نے پیدا نہیں کیا؟ یہ کافر بادشاہ نے چند سوالات لکھ کر مسلمانوں کو شرمندہ کرنے کے لیے خط مدینہ بھیجا۔ یہ خط جب حضرت علی کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ بھی حیران رہ گئے، کیونکہ اس میں عجیب سوالات تھے، جیسا کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے علم میں بھی نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقل و خرد کی اس قدر عرفہ و اعلیٰ صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ جو مسائل دوسرے حضرات کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ایسے اوقات سے پناہ مانگتے تھے کہ جب کوئی مشکل مسئلہ آ جائے اور اس کے حل کے لیے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ ہوں۔ ایک دفعہ یہودیوں کی ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم اور دانائی کے مقام سے واقف تھے۔ وہ نادان یہ سوچ کر آئے تھے کہ اگر کسی طریقے سے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علمی بنیاد پر شکست دے دیں تو اس سے مسلمانوں کو شرمندگی ہوگی اور ہر طرف ہمارا ڈنکا بجنے لگے گا۔ اس یہودی جماعت نے یہ بھی منصوبہ بنایا کہ ہم نہ صرف آپ سے سوال کریں گے بلکہ اپنے سوال آپ کی کتاب یعنی قرآن مجید سے نہیں بلکہ اپنی کتاب یعنی توراۃ سے کریں گے۔ اس جماعت نے من ہی من میں یہ سوچ لیا تھا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری شرائط کے مطابق توراۃ سے جواب دینے پر راضی ہو بھی جاتے ہیں تو یہی ہماری جیت ہوگی۔ لیکن کیسے ناظرین؟ یہودیوں کی جماعت کا ماننا کچھ یوں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا، تو یہ بات ممکن نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صورت توراۃ کے سوالوں کا جواب توراۃ سے ہی دے سکیں۔ ناظرین، یہودیوں کی جماعت کا سربراہ جس کا نام راس الجلود تھا، اس کی زیر قیادت یہ جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تھی۔ راس الجلود بولا، اے علی، ہم لوگوں نے آپ کے علم کا بہت چرچا سنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم پر مسکرا کر بولے، تو کیا اس بات کی تصدیق کرنے آئے ہو؟ راس الجلود بولا، ہم آپ سے چند سوال کرنے آئے ہیں، آپ کے ان سوالوں کا جواب ہماری کتاب توراۃ سے دینا ہوگا، اور اگر آپ نے سب کے سامنے ہمارے سوالوں کو جواب دے دیے تو ہم آپ کو باب العلم مان لیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مسکرا کے جواب دیا، میں فی الحال اس بات سے بالکل غافل ہوں کہ تم لوگ کیا سوالات کرو گے اور تم کیا سوچ کے آئے ہو۔ اگر میں تمہارے سوالوں کے جواب دینے میں کامیاب ہو گیا تو کیا تم دین اسلام کو قبول کر لو گے؟ یہودی اس بات پر مادہ ہو گئے کہ اگر ان کے تمام سوالوں کے جواب انہیں توراۃ سے مل گئے تو وہ یہودی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں گے، اور اس بات کی دلیل ہوگی کہ جن سے آپ نے علم سیکھا ہے وہ یقیناً اللہ کی طرف سے بھیجے گئے سچے نبی ہیں۔ ناظرین، اب تمام معاملات طے پا چکے تھے اور پورا مجمع خاموش ہو کر بیٹھ چکا تھا۔ سوالوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہودی عالم راس الجلود نے مجمع کی جانب دیکھا اور علم کے تکبر سے بھرپور لہجے میں سوال کیا، اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے؟ یہودی جو جانتے تھے کہ مسلمانوں کی کتاب میں درج ہے کہ ہر چیز اللہ کے لیے ہے، اور اس بات کا جواب حضرت علی کے لیے دینا ناممکن ہوگا۔ مجمع میں بیٹھے تمام افراد سوچ میں ڈوب گئے کہ کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی توقف کے فرمایا کہ تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے، تو اس کا جواب شرک ہے۔ اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ تمام مجمع جو بیٹھا سن رہا تھا بے ساختہ واہ واہ کہہ اٹھا۔
ناظرین، اب راس الجلوت نے دوسرا سوال کیا، علی یہ بتائیے وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں ہے؟ حضرت علی نے فوراً جواب دیا، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ راس الجلوت بولا، اس سوال کا جواب آپ ہمیں ہماری کتاب سے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تمہاری کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں 7ویں آسمان سے آیا ہوں، آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوسرا فرشتہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں زمین کے 7ویں طبق سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرشتے سے پوچھا، 7ویں آسمان میں تمہارے قریب کون تھا؟ فرشتے نے جواب دیا، میرے قریب میرا رب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے آنے والے دوسرے فرشتے سے پوچھا، تمہارے قریب کون تھا؟ اس نے جواب دیا، میرے قریب میرا رب تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بلندیوں کی انتہا ہو یا گہرائیوں کی انتہا، اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے۔ ناظرین، راس الجلوت اب تھوڑا گھبرا گیا تھا یہ دیکھ کر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سوالوں کے جواب اس کی کتاب سے ہی دے دیے تھے۔ اب اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تیسرا سوال پوچھا، اے علی یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے قریب نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ظلم ایک ایسی چیز ہے جو میرے رب کے قریب نہیں ہے۔ ناظرین، اب راس الجلوت نے پے در پہ شکست کھانے کے بعد اپنے سوالوں کا زاویہ بدل لیا اور اب اس نے علمی سوال کے بجائے تاریخی اور سائنسی سوالوں کی طرف اپنا رخ موڑ لیا اور بہت ہی تکبر برے انداز میں اس نے پوچھا، علی اس چشمے کا نام بتائیے، زمین پر پہلی مرتبہ جاری ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم بولے کہ اس چشمے کو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں کیا ہے، اور تمہارے دل میں یہ ہے کہ وہ چشمہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے۔ راس الجلوت کے منہ سے بے ساختہ ہاں نکلا تو حضرت علی بولے کہ آج اپنی اصلاح کر لو، کیونکہ زمین پر بہنے والا چشمہ نہیں، پہلا چشمہ نہیں بلکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ ہے جس سے حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا، اور یہی وہ چشمہ ہے جس سے آب حیات جاری ہوا۔ ناظرین، راس الجلوت اب مزید گھبرا گیا تھا۔ اس نے گھبراہٹ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور تاریخی سوال کیا ہے، علی یہ بتائیے کہ وہ کون سا پتھر ہے جو آسمان سے پہلی دفعہ زمین پر اتارا گیا؟ حضرت علی نے جواب دینے سے پہلے ایک جملہ کہا، یقیناً تم لوگوں کے ذہنوں میں پہلا پتھر وہ ہے جو بیت المقدس میں نصب ہے، لیکن اس بات کو کیوں بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کہیں پرانا ہے، اور حجر اسود اس وقت نصب کیا گیا جب خانہ کعبہ پہلی دفعہ تعمیر ہوا تھا، اور وہیں پہلا پتھر ہے۔ یہ یہودی آپ کے جوابات سن کر ہمت نہ کر سکے کہ انہیں غلط قرار دے، کیونکہ وہ ہر جواب انتہائی دلیل کے ساتھ دے رہے تھے اور اس کی اصلاح بھی کرتے جا رہے تھے۔ ان کی اب کے بار راس الجلوت نے ایک صاحب سے سوال پوچھا۔ اس نے پوچھا، یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں؟
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی وقت توقف کے بولے کہ تم اپنے ماں و سیال پر غور کرو، تمہیں خود ان سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کوئی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا، اسی طرح گزشتہ رات اگلی رات کے برابر نہیں ہوتی۔ یہی وہ دو چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں۔ راس الجلود نے جواب سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور سوال کیا کہ وہ زندہ رہنے کی پہچان سانس لینا ہے، کیا کائنات میں کوئی ایسی چیز ایسی بھی ہے جو سانس لیتی ہے مگر زندہ نہیں؟ حضرت علی نے فرمایا کہ صبح جب نکلتی ہے تو سانس لیتی ہے، حالانکہ صبح کے پاس نہ روح ہے نہ جان ہے۔ یہ سن کر وہ جلدی بولا، اچھا یہ بتائیے کہ دنیا میں کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی کرنیں ایک دفعہ تو پڑیں لیکن دوبارہ اس جگہ سورج کی کرنیں نہیں پہنچ سکیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں یہ سمندر کی وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزری تھی، اور سمندر اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ بس اس قافلے کے گزرتے ہوئے سورج کی کرنیں اس جگہ ضرور پڑی تھی، لیکن اس کے بعد سورج کی کرنیں دوبارہ کبھی بھی وہاں نہیں پہنچ سکیں۔ ناظرین، جواب پاتے ہی اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر سوال کیا کہ یہ بتائیں وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں، اور وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کی طرف دیکھو، یہ دونوں تمہیں کبھی غائب نظر نہیں آئیں گی، یہ دونوں حاضر رہتے ہیں، اور موت اور زندگی کو ڈھونڈو، تمہیں ان کے بارے میں کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کہاں ہیں اور کب آنی ہے۔ راس الجلود نے اگلا سوال کیا، یہ بتائیے وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ ہے مگر اس کے بارے میں خود سوال بھی کرتا ہے؟ حضرت علی بولے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک کا خالق خود اللہ ہے، اور اس عصا کے بارے میں اسی نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال بھی کیا اور پوچھا کہ موسیٰ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر اس نے اگلا سوال کیا کہ بیت اللہ کا طواف تو ذی حیات کرتے ہیں، لیکن اس بے جان چیز کے بارے میں بتائیں جس نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا توقع بولے کہ کشتی نو ایک ایسی چیز ہے، ایسی بے جان چیز ہے جو طوفان کے دوران اس مقام پر پہنچی جہاں بیت اللہ ہے، تو اس نے اس کے گرد 7 چکر لگائے۔ اس نے باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی سوال کیے اور تمام کے جواب آپ نے بالکل ٹھیک بتا دیا۔ تو مجمع میں بیٹھے ہوئے ایک یہودی بولا کہ حضرت دنیا میں ہر شخص سوچ کے جواب دیتا ہے، لیکن آپ تو ہر سوال کا جواب بلا توقف دے رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال کے بدلے یہودی سے ایک سوال کیا، بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں؟ اس نے فوراً جواب دیا 5۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے بھی تو فوراً میرے سوال کا جواب دے دیا۔ اسی یہودی نے کہا یا علی یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے کہا مجھے بھی یہ سارے علم ایسے ہی معلوم ہے جیسے تجھے یہ معلوم ہے کہ تیرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہودی ندان نہیں جانتے تھے ابواب العلم کے پاس کائنات کے رازوں کا علم ہے، لیکن جب انہیں تمام سوالات کے جواب ٹھیک مل گئے تو راس الجلود سمیت تمام گروہ نے کلمہ پڑھا اور سب کے سب دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ مناقب علی میں علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق جب خلافت کی مسند پر بیٹھے تو انہوں نے یہ بات کس وقت کہی تھی کہ میں اس مشکل وقت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں جس کے حل کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس موجود نہ ہوں۔ اس کے جواب میں علامہ صاحب خود ہی لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ قیصر روم نے چند سوالات لکھ کر مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر کے پاس بھیجے۔ سوالات ایسے تھے کہ جن کا جواب روم میں بھی کسی کے پاس نہ تھا۔ ان سوالات کا مقصد مسلمانوں کو شرمندہ کرنا تھا تاکہ مسلمان اپنے دین سے متنفر ہو جائیں۔ چنانچہ مسجد نبوی میں عظیم صحابیوں کی محفل جمی ہوئی تھی۔ قیصر روم کا قاصد آیا اور خط پڑھنا شروع کیا۔ خط کی تحریر کچھ یوں تھی کہ بادشاہ روم نے لکھا تھا کہ یہ خط ہے بادشاہ روم قیصر بنی اصغر کا وقت کے خلیفہ حضرت عمر کی طرف کہ میں نے جو سوالات لکھے ہیں مجھے ان سب کے جوابات دیجیے۔ نمبر 1 وہ کون سی چیز ہے جس کو خدا نے تخلیق نہیں کیا؟ نمبر 2 وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے علم میں نہیں؟ نمبر 3 وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے سب بال ہی بال ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے صرف منہ ہی منہ ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں؟ وہ کون سا بندہ ہے جس کا خاندان نہیں ہے؟
وہ کون سی چیز ہے جو شکم معدن میں نہیں ہے؟ وہ کون سی بے جان چیز ہے جو سانس لے سکتی ہے؟ وہ کون سی بے جان چیز ہے جو سانس نہیں لے سکتی؟ ناقوس کی آواز کا معنی کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس میں ایک مرتبہ پرواز کی؟ وہ کون سی چیز ہے جس پر صرف ایک بار سورج چمکا؟ وہ کون سا درخت ہے جس کے سایہ کو تیز رفتار سوار 100 سال دوڑ کر بھی عبور نہیں کر سکتا؟ وہ کون سا درخت ہے جو دھوپ اور پانی کا محتاج نہیں؟ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ جنت کے برتن جن میں مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں، جنتی لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، دنیا میں اس کی مثال کس طرح کی ہے؟ جنت کے سیب سے حوریں برآمد ہوں گی لیکن ان میں ذرا بر کمی واقع نہیں ہوگی۔ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ جنت کی چابیاں کیا ہیں؟ حضرت عمر نے خط پڑھتے ہی فرمایا، اس کا جواب تو برادر رسول باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی دے سکتے ہیں۔ چنانچہ خط ان کی طرف بڑھا دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، آپ کا خط موصول ہوا ہے۔ میں اپنے رب اور پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے میں آپ کو ان سوالات کا جواب دے رہا ہوں۔ وہ چیز جو مخلوق نہیں وہ خود خدا ہے، جس کو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ وہ چیز جس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق ہی نہیں، وہ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فلاں بیٹا ہے، حالانکہ خدا واحد ہے، خدا نہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی خدا کی اولاد ہے۔ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں وہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، خدا اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ چیز جو صرف بال ہی بال ہیں، وہ چیز جس کا صرف منہ ہی منہ ہے وہ آگ ہے، وہ چیز جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں وہ پانی ہے، وہ چیز جس کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں وہ سورج ہے، وہ شخص جس کا کوئی خاندان نہیں ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، وہ چیز جو شکم معدن میں نہیں رہی۔ 5 یہ ہیں، نمبر 1 وہ حضرت آدم علیہ السلام، نمبر 2 حضرت اماں حوا ہے، نمبر 3 حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا دمبا، نمبر 4 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، اور 5 حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ اور وہ بے جان چیز جو سانس لیتی ہے وہ صبح ہے۔ ناقوس کی آواز کے معنی یہ ہیں، حق ہے، ٹھہرو ٹھہرو، خدا عادل ہے اور وہ سچا ہے۔ کوہ طور پر اور پرندہ جس نے صرف ایک مرتبہ پرواز کی تھی، دریا نیل کی سرزمین پر سورج صرف ایک بار چمکا تھا، جس کی جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک مار کر رستہ بنایا تھا، وہ درخت جس میں اگر تیز رفتار کے ساتھ بھی چلوں تو 100 سال تک بھی پار نہیں کر سکتا۔ وہ شجر توبہ کا درخت ہے جس کی ہر شاخ جنت کے ہر محل میں جاتی ہے۔ دنیا میں اس کی مثال سورج ہے جس کی کرن ہر گھر میں پہنچتی ہے اور تمام زمین اس کی روشنی سے روشن ہو جاتی ہے۔ درخت جو پانی کے بغیر اگایا گیا تھا وہ درخت ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اگایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم اپنے حبیب کے لیے کدو کی بیل اگاتے ہیں۔ جنت کے برتن میں بے شمار قسم کے انعامات ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہوں گے۔ اس کی مثال ہم دنیا میں مرغی کے انڈے سے لے سکتے ہیں جس میں سفید اور زرد دونوں پانی شامل ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے ملتے نہیں۔ سبحان اللہ، جنت میں وہ سیب عطا کیا جائے گا، اس میں سے حوریں برآمد ہوں گی۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے سیب سے کیڑا باہر نکلتا ہے لیکن اس میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ وہ چیز جو دنیا میں سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، لیکن آخرت میں وہ صرف اور صرف مومن کو عطا کی جائے گی۔ وہ کھجور کا میوہ ہے جسے صرف اور صرف مومن ہی کھا سکے گا، جبکہ دنیا میں اس سے مومن اور کافر دونوں یکساں استعمال کر سکتے ہیں۔ جنت کی چابیاں کلمہ توحید ہے۔ ابن مصیب مروی ہے کہ خط بادشاہ روم کو ملا، اس نے خط پڑھ کر کہا کہ میرے سوال کے جواب صرف اور صرف خاندان رسول سے ہی مل سکتے تھے۔ دریافت کیا کہ یہ جواب کس اعلیٰ ہستی نے دیے ہیں؟ ایلچی نے جواب دیا کہ ان سوالات کے جواب مایا علی بن علی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا دروازہ کہا ہے، اس شخص نے یہ جواب دیے ہیں۔ یہ خط پڑھنے کے بعد قیصر روم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ مجھے آپ کا ارسال کیا وہ خط مل گیا ہے۔ وہ پڑھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اہل بیت ہیں اور رسالت کا قیمتی خزانہ ہے، آپ ہی حقیقی شجاعت اور علم کے وارث ہیں۔ قیصر روم نے اپنے دوسرے خط میں لکھا کہ میری یہ خواہش ہے کہ آپ مجھے مذہب اور دین کی مزید معلومات بھیجیں۔ میں خاص طور پر روح کی وضاحت چاہتا ہوں جس کا ذکر خدا تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں کیا ہے۔ اے نبی کریم، لوگ روح کے بارے میں تجھ سے پوچھتے ہیں تو میں نے بتا دو کہ روح میرے پروردگار کا امر ہے۔ یہ روح کیا چیز ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً خط میں یہ لکھا ہے کہ اما بعد، روح ایک نورانی نقطہ ہے اور ایک غیر مرئی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اور اپنے خاص خزانے سے نکال کر اپنی ملکیت میں رکھا ہوا ہے۔
اور یہی روحی اصل میں ہر چیز کا اسباب زندگی ہے، اور ہر روح جاندار کے پاس ایک مقررہ وقت تک امانت ہے۔ جب اس کی مدت مکمل ہو جاتی ہے تو خدا اسے اپنے پاس واپس بلا لیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کرے، آمین ثم آمین۔ میری تمام بھائی بہن بیٹیوں سے گزارش ہے کہ کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیں اور اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ اللہ آپ کو ہر نیک مقصد میں کامیاب کرے، آمین۔ یہ سارا کام موبائل میں ہوتا ہے۔ جس بھائی بہن بیٹی نے سیکھنا ہے وہ مجھ سے صبح 12 سے رات 10 بجے تک اس نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے۔ یہ کام بہت آسان ہے۔